نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ واہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھیے باواز بلند، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی ذی احتشام معزز حاضرین و سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگاہوں کے نگر سے شکر گزاری کی دہلیز پر محمد شاہ جہان مدنی کی منتظر نگاہیں آپ تمامی احباب جو اس وقت مسجد میں ہیں، گھروں میں اور دنیا کے جس جس خطے میں بیٹھ کر یہ محفل پاک دیکھ رہے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں۔ یہ بزم و نور کا سلسلہ یکم محرم الحرام سے میرے محترم المقام قبلہ صوفی باصفا صوفی محمد عبداللہ خان نقشبندی خلیفہ اعظم گنگور شریف اور برطانیہ میں جن کا ایک نام ہے، ان کی سرپرستی میں یہ آج عشرہ محرم الحرام کی آخری محفل 10 محرم کے دن آپ کے صاحبزادے میرے محترم المقام صاحبزادہ جاوید اختر نقشبندی صاحب، آپ زینت مجلس ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ میری دائیں طرف شادپور شریف کے فیضان تقسیم کرنے والے خلیفہ محترم ماسٹر غلام رسول صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سادات کرام، قرہ حضرات، نعت خوان احباب اور معروف قانون دان احباب جو اس وقت تشریف فرمائیں، مقبول ملک بھائی، ملک غفور صاحب اور میرے جان سے عزیز تر میرے بزرگوں، نوجوانوں اور نیچے تشریف فرما مسجد میں میرے لائق احترام ماؤں بہنوں، اللہ آپ کی محبتوں کو آباد رکھے کہ آج کی یہ بزم ہم نے سجائی ہے۔ وقت سپیچ کا آج میرے پاس بڑا محدود وقت ہے، اور اس محدود وقت میں نے آج کے مبارک دن کے حوالے سے، آج کا دن اسلامی کیلنڈر میں اہل ایمان کے نزدیک 10 محرم کی اس سے پہلے بھی بڑی شان ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مگر اس دن کو اگر 4 چاند لگائے ہیں تو میرے اور آپ کے امام حسین نے لگائے۔ ذرا مست ہو کے پڑھیے سبحان اللہ۔ تقریر میری شروع ہے بلا تمہید۔ سامعین محترم، ہم کیوں تذکرہ حسین کرتے ہیں؟ کیوں یہ محفلیں ہم سجاتے ہیں؟ یہ محبتیں، یہ عقیدتیں، اور آج کا یہ فقید المثال اجتماع یکم محرم سے جو شروع ہے اور آج اختتامی محفل ہے، اور سننے والے اور دیکھنے والوں کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ اس وقت کئی عنوانات میری نگاہوں کے سامنے گردش کر رہے ہیں، لیکن میں اسی عنوان پہ آتا ہوں۔ اس عقیدے کے ساتھ ہم یہ محفل سجاتے ہیں اور آپ خوش بخت ہیں جو ادھر ہیں گھروں میں اور دنیا کے جس خطے میں بیٹھے ہیں کہ رسول پاک کی رحمت تلاش کرتی ہے، رسول پاک کی رحمت تلاش کرتی ہے، انہیں نبی کی، اور جو گھروں میں بیٹھے ان کے لیے انہیں اور آپ کے لیے انہیں، رسول پاک کی رحمت تلاش کرتی ہے، انہیں نبی کی محبت تلاش کرتی ہے۔ جہان والوں کو جنت کی ہے تلاش، مگر پر حسین والوں کو جنت تلاش کرتی ہے۔ میری بات ہر بندے کا اپنا ذوق ہے، اپنا، اور حسین سب کے لیے ہے۔ حسین
مل کے بولے حسین سب کے لیے ہے، حسین سب کے ہیں، اس لیے حسین پر کسی ایک مسلک کی اجارہ داری نہیں، کسی ایک فرقے کی اجارہ داری نہیں، حسین رب کا ہے اور رب سب کا ہے، حسین بھی سب کے لیے ہے، حسین بھی سب کے لیے ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں ایمان والوں، میرا جن اہل محبت کے قبیلے سے تعلق ہے، جن اہل نظر کے قبیلے سے تعلق ہے، 1400 صدیاں بیت گئی، قرآن و سنت کی روشنی میں آج بھی اہل سنت کا عقیدہ اسی طرح روشن ہے جس طرح آسمان پہ سورج روشن ہوتا ہے، 14ویں رات کو چاند روشن ہوتا ہے۔ ایمان والوں، ہم نبی کے تعلق رکھنے والے، خواہ وہ گھر والے ہوں، ان کے بھی غلام ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں، ذرا سنیے، جو گھر والے ہیں ان کے بھی غلام ہیں، جو در والے ہیں ان کے بھی غلام ہیں، ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں، اور ہمارے دامن ان کے عنایتوں سے بھرے پڑے ہیں۔ ہم وہ نہیں کہ حسین کا ذکر کریں اور ابو بکر سے منہ موڑ لیں، عمر سے منہ موڑ لیں، اور ہم وہ بھی نہیں جو خلفاء کا تو ذکر کریں اور اہل بیت کا تذکرہ نہ کریں۔ ہم پوری دنیا کو یہ میسج دیتے ہیں، ارے لڑ چکے، 1400 صدیاں بیت گئی، دامن اسلام کا اور مسلمانوں کا شیرازہ بکھر گیا، بند کرو یہ لڑائیاں جو پیٹ کی خاطر ہیں، بند کرو یہ لڑائیاں جو تمہاری مخصوص فکر کی خاطر ہیں۔ ارے وہ ہستیاں لڑنے کے لیے اللہ نے نہیں پیدا کی، ماننے کے لیے پیدا کی ہے، یہ ہستیاں اللہ نے ماننے کے لیے پیدا کی ہے۔ خلفاء ہے تو وہ بھی ماننے کے لیے، اہل بیت ہے تو وہ بھی ماننے کے لیے۔ ہم کسی کے عقیدے پر اعتراض نہیں کرتے، پر دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں، اے ایمان والو، اگر ہم نے حسین کو ڈھونڈا، اگر ہم نے علی کو ڈھونڈا، اگر ہم نے حسن کو ڈھونڈا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، تو وہ ہمیں نبی کے کاندھوں پر نظر آئے۔ بات ہے یا نہیں ہے؟ ذرا کہے سبحان اللہ۔ پوری دنیا میں پروگرام جا رہا ہے، بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ ہستیاں لڑانے والی نہیں ہے، ہم کوئی مسلک نہیں ہے، ہم کوئی فرقہ نہیں ہے، ہم وہی ہیں جن کے دامن میں جناب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کے بعد خلفاء ہوں، اہل بیت ہوں، ائمہ اہل بیت ہوں، ائمہ اربعہ ہوں، اولیاء کرام ہوں، ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کے دامن ان تمام پاکوں کی عنایتوں سے بھرے پڑے ہیں۔ میری بات سمجھ آ گئی نا؟ میں کسی مسلک پر نہ ہمارا عقیدہ ہے، عقائد میں کسی کے دخل دینے کی ضرورت کیا؟ میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ عقائد میں کسی کے دخل دینے کی ضرورت کیا؟ ارے قیامت پر بھی کوئی فیصلہ باقی تو رہنے دو، سمجھ آ گئی نا؟ قیامت پر بھی کوئی فیصلہ باقی تو رہنے دو۔ بتانا یہ چاہتا ہوں، ہم نے اہل بیت کو دیکھا تو ہمیں نبی کے کاندھوں پہ نظر آئے۔ حسین شہید نہ بھی ہوتے، حسین کی عظمت میں کوئی کمی نہ آتی، میرا حسین شہید نہ بھی ہوتا تو کمی نہ آتی، میرا علی شہید نہ بھی ہوتا تو کمی نہ آتی، میرا حسن شہید نہ بھی ہوتا تو کمی نہ آتی۔ اس لیے کہ اگر امت سے کوئی پوچھتا وہ کون ہے جو نبی کے کاندھوں پہ سوار ہوئے ہیں، تو امت جواب دیتی وہ علی ہے، وہ علی ہے، بولے وہ علی ہے، وہ حسن ہے، وہ حسین ہے، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ میں کہتا ہوں نہ صاحب اور اہل بیت کے نام پر یہ دونوں ہستیاں ماننے والی ہیں۔ ایمان والو، اہل بیت وہ ہیں جو ہمیں نبی کے کاندھوں پہ نظر آئے۔ ہم نے علی حسن اور حسین کو ڈھونڈا، علی حسن اور حسین کو ڈھونڈا، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، وہ ہمیں نبی کے کاندھوں پر نظر آئے، پر جب میں نے نبی کو ڈھونڈا تو وہ مجھے صدیق کے کاندھوں پہ نظر آیا۔ سمجھ آ گئی نا؟ جب ہم نے نبی کو دیکھا، ہجرت کی رات ابو بکر کے کاندھوں پہ نظر آئے، اب ترتیب مل گئی۔ ہمارا اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے، نبی کو ڈھونڈنا ہے تو صدیق کے کاندھوں پہ ڈھونڈو، علی کو ڈھونڈنا ہے، حسن کو ڈھونڈنا ہے، حسین کو ڈھونڈنا ہے تو نبی کے کاندھوں پہ ڈھونڈو۔ سمجھ آ گئی نا؟ میری بات سمجھ آ گئی نا؟ ارے صحابہ وہ نہیں ہے جس کو بعض لوگ سمجھ چکے، صحابہ وہ نہیں ہے۔ 750 قرآن کی آیتیں صحابہ کی شان میں نازل ہوئی۔